کسٹم انفورسمنٹ پشاور کی طرف سے آپ میں سے بہت سارے جو چہرے ہیں وہ تو ہمارے سے شناسا ہیں، ان کے ساتھ ہماری وقتاً فوقتاً یہاں پر بھی ملاقات رہی ہے اور کسٹم ہاؤس پشاور میں بھی رہی ہے ملاقات۔ بنیادی طور پہ آج کا جو آپ لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو سال 2022 جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے، اور ہمارا یہ تھا کہ نہ صرف ہم اپنی جو ہماری کارکردگی ہے ہم اس کا خود جائزہ لیں کہ اس میں کیا ہم لوگوں نے اچیو کیا ہے اور کیا ہم لوگ اچیو مزید کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی جو کاوشیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو یہ محکمہ جو ہے وہ انسداد اسمگلنگ کے لیے کیا کیا کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں تک انسداد اسمگلنگ کا تعلق ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن ہمارا آج کا جو زیادہ جو فوکس ہے وہ کرنسی کی اسمگلنگ کے حوالے سے رہے گا۔ تو ہم تھوڑا سا بریف کرنے کے بعد آپ لوگوں میں سے جس نے جو سوال کرنا ہو وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ آپ میں سے میں نے جیسے بتایا کہ کئی لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، لیکن کئی لوگوں کے ساتھ ہمارا پہلی دفعہ تعارف ہوگا، تو سوال کے ساتھ اپنا اگر وہ تعارف بھی کرا دیں تو بہتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سن 2022 کا جب سال اختتام پذیر ہوا اور اس میں ابھی 2-3 دن یہ شامل بھی ہو چکے ہیں، تو ان 6 ماہ کے دوران تقریباً کسٹم انفورسمنٹ نے 36 کے قریب کرنسی کے کیسز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیے۔ اس میں بہت نوعیت کی کرنسی تھی، اس میں زیادہ تر تو امریکی ڈالرز تھے، جس سلسلے میں حکومت کی، ہمارے محکمے کی، ہمارے ممبر صاحب کی، چیف کلیکٹر صاحب کی، تمام لوگوں کی، ہمارے جو ایسے ہیں وزیر اعظم کے اسپیشل معاون جو ہیں ان کی بھی طرف سے ہمیں ہدایات تھی کہ ہم لوگوں نے کرنسی کی اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ نہ صرف یہ ظاہر ہے یہ ہماری محکمانہ ذمہ داریوں کا حصہ ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جس اقتصادی بحران کا شکار ہے اس کے اندر اس کا بھی ایک کلیدی کردار ہے کرنسی کی اسمگلنگ کا۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے 36 کیسز ڈیٹیکٹ کیے ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی 20 کے قریب یا 21 کے قریب کیسز جو ہیں وہ تورخم کے اوپر کیے ہیں، اور 15 سے 16 کیسز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے باچا خان ایئرپورٹ کے اوپر کیے ہیں۔ اور جیسے ہم نے بتایا کہ زیادہ تر جو کرنسی تھی وہ US ڈالر تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ کرنسی جو تھی وہ سعودی ریال بھی تھے اور UAE کے ریال بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اس میں جو آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو اس کرنسی کو جب اگر کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ تقریباً 4 لاکھ US ڈالرز بنتی ہے۔ although اگر ہم ان کو انفرادی طور پہ دیکھیں تو شاید کرنسی کے کیسز جو ہیں وہ 20,000 22,000 23,000 تک میکسیمم ہوئے ہیں، لیکن اس کی تعداد کے حساب سے دیکھیں اور ٹوٹل دیکھیں تو 4 لاکھ کی تعداد جو تقریباً $500,000 US ڈالر بن جاتی ہے، وہ ایک بڑی تعداد ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ تمام لوگوں کے تعاون کا بھی مشکور ہوں، کیونکہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً اس چیز کو میڈیا کے اندر اجاگر کرتے رہے۔ میں اپنی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، جس میں ہمارے جو تورخم کے ADC ذاکر صاحب ہیں، محب صاحب ہیں، ہمارے جو یہاں پر سپرڈنٹ صاحب، جو ہمارے انسپیکٹر ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ہمارے یہاں پر جو سپاہی جو ڈیوٹی پر موجود ہیں ان کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل جن کا انٹریکشن ہوتا ہے مسافروں کے ساتھ۔ ہم ان مسافروں کے لیے شاید لفظ اسمگلر کا تو استعمال نہیں کریں گے، لیکن یہ جو عمل ہے اس طرح سے کرنسی لے جانا، یہ چونکہ قانوناً ممنوع ہے، تو بہرحال یہ عمل جو ہے یہ بہرحال اس کے اسمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس میں ہم لوگوں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ جہاں پر محکمہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس عمل کو روکیں، وہاں پر جو لوگ اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں وہ بھی نئے سے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری
جو یہ کوششیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے. اس میں آپ لوگوں کو کے علم میں ہوگا کہ یہاں پر انہوں نے ذہنی طور پہ معذور لوگوں کا استعمال کیا, انہوں نے بزرگوں کا استعمال کیا, خواتین کا استعمال کیا اور چھوٹے بچوں کو استعمال کیا. یہ کرنسی جو ہے وہ کپڑوں کے اندر چھپائی گئی, جوتوں میں چھپائی گئی, ٹوپی کے اندر چھپائی گئی اور جسم کے ساتھ لپیٹ کر بھی لے جانے کی کوشش کی گئی. تو ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے محکمے نے تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو ڈالرز تھے, اور مطلب 4 لاکھ ڈالرز کے برابر کی جو کرنسی تھی جس میں زیادہ ڈالر شامل تھے, اس کو روکنے میں کامیاب ہوئے. اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس عمل کو مزید تیز تر کریں. ایون آج بھی جب میں آ رہا تھا صبح, میں نکلنے لگا تو مجھے پتہ لگا کہ جی کرنسی کا ایک کیس ہو گیا ہے. جب میں گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی ابھی چلنا شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی کرنسی کا دوسرا کیس بھی ہو گیا. اور جب ابھی ہم کمرے کے اندر داخل ہونے لگے تھے تو اس روم کے اندر, تو کرنسی کا ایک تیسرا کیس بھی ہم لوگوں نے آج کیا. تو یہ آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ صرف آج کے دن میں ہم نے کرنسی کے 3 کیسز کیے, جن میں سے 2 کیسز جو تھے وہ US ڈالرز کے تھے اور ایک کیس جو تھا وہ سعودی ریال کا تھا. تو یہاں بلانے کا مقصد جو تھا, جیسے میں نے پہلے بتایا, کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں کہ محکمہ جو ہے وہ اس کی کرنسی کی اسمگلنگ کے تدارک کے لیے روزانہ روز و شب کاوشیں کر رہا ہے. اور اس میں جو آپ لوگوں کا کردار ہے وہ بڑا کلیدی کردار ہے. اور ہمارے جو اس محکمے کے رفقائے کار ہیں, ہمارے جو سینئرز ہیں, جس میں ہمارے چیئرمین FBR, ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں پاشا صاحب, ممبر کسٹمز, وہ میرے ساتھ ڈیلی واٹس ایپ پہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, وہ ہمیں ہدایات دے رہے ہوتے ہیں. ممبر کسٹم مکرم جان ساری صاحب, ہمارے چیف کلیکٹر محمد سلیم صاحب, ان تمام لوگوں کی ہمیں ہدایات بھی ہوتی ہیں, ہمیں وہ ساتھ ساتھ گائیڈنس بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. یہ ایک مختصر کرنسی کی اسمگلنگ کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بریف کیا ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کے کوئی اسپیسیفک قسم کے سوالات ہوں تو ہم ہاؤس کو اشرف الدین پیرزادہ سر دی نیوز پشاور کے ساتھ.